السلام علیکم، میں ہوں علی۔ شوق ہے پودوں سے محبت کا، سبز ہریالی میں رہنے کا۔ تو آئیے میں آپ کو اپنے سبز گوشے کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ میرے سبز گوشے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی گندگی جمع ہو گئی ہوئی ہے، کیسی کیسی لمبی لمبی گھاس عجیب سی اگ گئی ہے، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں۔ دراصل پچھلے دنوں رمضان شریف چل رہا تھا، تابلان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر عید آ گئی۔ عید کے بعد ساتھ ہی میری بھتیجی کی شادی تھی، وہاں پہ چلے گئے۔ جب واپس آئے ہیں تو لان کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ میری کچھ گھاس جو ہے وہ بھی پیلی پڑ گئی ہوئی تھی، بہت زیادہ متاثر ہو گئی، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو مجھے جب میرا کوئی پودا خراب ہوتا ہے، میری گھاس خراب ہوتی ہے یا اس طرح، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے شکوہ کر رہی ہوں۔ تو میں پھر اپنے پودوں سے معافی مانگتی ہوں کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی طرف نہیں دیکھا، آپ کو توجہ نہیں دی۔ اسی طرح جب میں پانی دیتی ہوں نا کسی پودے کو، تو اگر میں کوئی پودا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوسرا پودا میری طرف دیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میری طرف آئے گی، اور اگر میں نہ دوں، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے پانی نہیں دیا۔ تو پھر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے لان کی صفائی کیسی کی۔ گرمیوں کی آمد سے پہلے یہ ایک بہت ضروری کام ہے تاکہ گھاس کو تازگی ملے، پودے صحت مند رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بھئی کہاں سے شروع کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اکیلی پورے لان کو کیسے صاف کروں گی۔ پھر میں نے مالی کو بلا لیا۔ ہمارا مالی 15 دنوں کے بعد آتا ہے، تو وہ بھی جب اس کو ہم بلاتے ہیں، فون کال کرتے ہیں، تو سردیوں میں چونکہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، گرمیوں میں پودے تیزی سے بڑھتے ہیں، تیزی سے گندا ہوتا ہے لان، آندھی بھی آتی ہے۔ تو پھر جب وہ مالی آیا تو وہ بھی شکوہ کرنے لگا کہ باجی تسی تے لان بہت گندا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی رمضان شریف چل رہا تھا، تو میں نے تو اس لیے نہیں آپ کو بلایا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوگا۔ بہرحال وہ بیچارہ شروع ہو گیا۔ اس نے پہلے کیاریاں صاف کی، جو بھی جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں، پودے نیچے سے ان کو صاف کیا، گڈائی کی۔ کبھی وہ مجھے کسیاں بنی ہوئی تھیں، پودے نیچے سے ان کو صاف کیا، گڈائی کی۔ کبھی وہ مجھے کسی کونے میں نظر آتا، کبھی مجھے کسی کونے میں نظر آتا، کبھی وہ جمع کی ہوئی گھاس پھوس جو نکال رہا تھا وہ بوریاں بھر بھر کے باہر ڈالتا نظر آتا۔ اس نے بڑی محنت کی۔ گھاس کا لیول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ چلنے میں بھی آسانی ہو اور پانی بھی آسانی سے جذب ہو۔ پھر گھاس کا لیول صحیح کیا، گھاس کو کم سطح پہ رکھ کے کاٹا۔ میں نے جو اپنے لان میں گھاس لگائی ہوئی ہے وہ تیزی سے نہیں بڑھتی، وہ کم رہتی ہے، لیکن پھر بھی جو کناروں سے بڑی جلدی سے بھر جاتی ہے، بلکہ اینٹوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر ہم نے کناروں کو بھی برابر کیا۔ ساری گھاس اور پتے جمع کرنے کے بعد جھاڑو دے کر سارا لان صاف ستھرا کر دیا۔ میں چپکے سے کبھی کسی سائڈ سے اس کو دیکھ رہی تھی، اب کیا کر رہا ہے، اب گلزار کیا کر رہا ہے۔ اس کا نام گلزار ہے۔ صاف فرق نظر آ رہا تھا، صاف ستھرا، ترتیب یافتہ اور تازگی سے بھرپور لان۔ یہ صرف چند گھنٹوں کی محنت سے ممکن ہوا۔ آئیے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ لان کی صفائی ہر موسم کی تبدیلی پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے صفائی کریں تو نہ صرف گھاس تازہ رہے گی بلکہ کیڑے مکوڑے بھی کم ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی، آپ کا لان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالکنی ہو یا چھوٹا سا کوئی صحن، آپ نے اس میں پودے ضرور لگانے ہیں، چاہے وہ گملہ رکھ لیں، کسی بھی طرح سے پودے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔